السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایلوپیتھک کے بعد جو دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے وہ ہومیوپیتھک ہے۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم پشاور صدر میں لائبریری اسٹریٹ میں پشاور میں بہت ہی مشہور و معروف اور قابل ڈاکٹر احمد جمال صاحب کے کلینک میں موجود ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ آئیے ان سے نشست آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ جی شکر۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کا تجربہ ہے، آپ کا اچھے ڈائگنوزز ہیں، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس پاک ذات کا احسان ہے ہم پہ کہ جس نے ہمیں اس ایسے کام کی جو انسانیت کی خدمت ہے اس پہ ہمیں لگایا ہے، اور ہم جتنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو جب ایک فیلڈ میں آپ کا شوق ہو اور آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو اس میں قدرت آپ کی رہنمائی فرماتی ہے، اور ہمیں موقع ملتا رہا پڑھنے کا بھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، طب، ان سب کو بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہوا کہ اللہ کے فضل سے آج ہومیو کی جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں۔ جو ہومیوپیتھی ہے یہ ہربل اور ایلوپیتھی سے عام بیماریوں کے علاج کے لیے کس طرح مختلف ہے؟ طب یونانی کہہ لیں، یا جس کو گریکس کا یونان کا ایک طریقہ علاج، جس کے بعد ایلوپیتھک آئی ہے۔ ہومیو بھی انہی ارکیات سے ادویات بنا کے ان کو ان کے خاص پروسیس سے گزار کے ان کو جو ہے مدر ٹنکچر یا پوٹینٹائز کر کے دوائیاں بناتے ہیں، اور ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ انسانوں ہی پر ہوتی ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے علاج ہیں ایلوپیتھک کی یا جتنے بھی ہیں وہ جانوروں پہ ان کے جو ہے نا ٹرائل کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو ایک نارمل انسان کے اوپر جو میڈیسن کے ٹرائل ہوتے ہیں، اور ان کے بعد وہ مریض خود بتاتا ہے کہ میرے ساتھ اس دوائی کا استعمال کے بعد یہ میرے ساتھ عمل ہوا، اور مجھے یہ پرابلم میری سالو ہوئی ہے یا یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نیچرل طریقہ علاج ہے، اور انسان کا وجود بھی نیچرل ہے، تو یہ ڈائریکٹ جا کے پرفیکٹ رزلٹ اسی وجہ سے اس میں ملتے ہیں کہ یہ بالکل نیچرل طریقے سے باڈی میں جا کے حل ہو جاتی ہیں میڈیسن، اور بڑی سافٹنس ہے ان دوائیوں میں، بڑی مٹھاس ہے۔ بچوں میں خاص طور پہ یہ بڑی پاپولر ہے۔ بچہ ایلوپیتھک کسی ہاسپٹل میں جاتے ہوئے بچہ روتا ہے، کلینک میں شور مچاتا ہے، اس کی نسبت ہومیو میں کم از کم بچہ بڑی خوشی سے آ کر وہ میٹھی میٹھی گولیاں، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہومیو میں ہم ان بیماریوں کا خاص طور پہ بہت اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں جس میں کہ سرجری کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے ایلوپیتھک میں، یا اس ایسے طریقہ علاج میں۔ جیسے آپ کو 3-4 چیزوں کی مثال میں دیتا ہوں کہ خاص طور پہ ٹانسلائٹس ہے، گلے کے غدود کا بڑھ جانا۔ تو عام کانسیپٹ یہ ہے کہ جی بس گلے کے غدود کاٹ دیے جائیں، سرجری ہو جائے تو آپ کا مطلب ہے وہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ حالانکہ یہ قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو ٹانسلائٹس، یہ گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ آپ کی قوت مدافعت کے لیے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کاٹ دیا جائے تو قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، اور یہ تو 2 چوکیدار ہیں جو گلے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے طریقہ علاج میں اور دوسرے طریقہ علاج میں مین فرق یہ ہے کہ ہمارے طریقہ علاج میں ہم جو دوائیاں دیتے ہیں یہ بیسیکلی اینٹی نہیں چلتی باڈی میں، یہ قوت مدافعت جو ہے امیونٹی باڈی کی بڑھاتے ہیں، اور باقی جو طریقہ علاج ہیں وہ بیکٹیریا کو مارنا، ہر چیز میں اینٹی بایوٹکس، اینٹی الرجک، وہ ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے کہ وقتی طور پہ اس بیماری کی کے اگینسٹ چلتی ہے۔ تو آج کل آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ بڑا ایک کامن سا ایک لفظ اکثر اشتہارات میں بھی چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنا بیکٹیریا کو مارتے جا رہے ہیں بیکٹیریا اتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ تو ایٹم کی مثال ہے، جتنا اس کو کاٹیں گے وہ بڑھتا جائے گا، ریزسٹنس کی بڑھے۔ تو اس سے ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کی اپنی اپنی ادویات ہیں، ہم ان آرگنز کو اسٹرانگ کرتے ہیں، امیون سسٹم بڑھاتے ہیں۔ بواسیر ہے جس کو ہیمورائڈس کہتے ہیں یا پائلس کہتے ہیں، بلڈ والی یا گیسٹرک والی، اس میں بھی سرجری کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ میں گائنی کے حوالے سے کہوں گا کہ ہومیو میں بہت سارے ایسی بیماریوں کا علاج جیسے اوروں میں کیا جاتا ہے، گائنی میں فیمیلز کے لیے سسٹ اور فائبرائڈس کے لیے سرجری جو ہے ایک کامن
آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ذرا سی ہارمونل ڈسٹربنس ہوئی تو اس میں فیمیلز کے باڈی کے ایسے حصوں کو جو بڑی سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان سے ان کی جو ہے ایک نیچرل پروسیس جو ہے اس کو خراب کر دیا جاتا ہے، یوٹرس میں جا کے یوٹرس نکال دیا جاتا ہے کم ایج میں۔ میچور عورتوں کا تو چلو 50 سے ابو اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ 35 میں اور 30 ایئرس کی لڑکیوں کا بھی اسی طرح کر کے جی کہ یوٹرس میں یہ پرابلم ہے، ہم باقاعدہ اس کی میڈیسن سے اس چیز کو ڈیزالو کر کے، چاہے کڈنی اسٹون ہو، چاہے گال بلیڈر اسٹون ہو، چاہے اس کے علاوہ باڈی میں کوئی بھی گلینڈ باڈی میں بن رہا ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ایلوپیتھی میں وہ مطلب جو گنی پگس ہوتے ہیں وہ ریٹس یعنی چوہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ریبٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں وہ ہیومن پہ کیے جاتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں ہومیو میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ہیومن بینگس کے اوپر کیے جاتے ہیں، کیا یہ مطلب ایک لاجیکل ہے یا ایتھیکل ہے؟ جو ہومیوپیتھی کا جو فاؤنڈر ڈاکٹر ہانیمن، وہ بیسیکلی ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے اور ایک ہاسپٹل کے انچارج تھے۔ ان کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ہاسپٹل میں دیکھتے تھے کہ پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی لوگوں کو وہ شفا نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے۔ اس کی اپنی وائف، اس زمانے میں تو یہ اینٹی بایوٹکس بھی اتنے نہیں تھے، اتنی میڈیسنس نہیں تھیں، تو وہ اس کی وائف کی بھی ڈیتھ ہوئی، اس کی ایک بیٹی کی بھی ڈیتھ ہوئی، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم علاج بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ شفا اس طرح نہیں مل رہی۔ تو اس نے پھر اس طرح سے ریسرچ شروع کی اور اس نے اپنے چند اسٹوڈنٹس کو لے کر ان کو نیچرل جو ہے جڑی بوٹیوں کا جو ہے ریسرچ کر کے ایک پہلی دوائی جو تھی وہ جس کو ہم چائنا کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ روٹس دے کر کھلائی جاتی ہے جس سے بخار کا علاج ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک آدمی کو اگر وہ دوائی دی جائے تو اس کو بخار ہو جائے گا، اور جب اس کو پوٹنٹائز کیا جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ بخار کا علاج کرے گی۔ صحیح، جو کہتے ہیں علاج بالمثل ہے، صحیح ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے اسی میں اس بیماری کا علاج ہے جس دوائی میں اس کو تکلیف یہ ہو۔ کرونک ڈیزیز ہیں جیسے جوڑوں کا درد ہے، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، پٹھوں کا درد ہے، کینسر ہے، امراض قلب ہے، فالج ہے، شوگر ہے، اور اس جیسی بیماریوں میں جو ہومیوپیتھک کا ریشو سکسیس ریشو ہے وہ کیا ہے جی؟ بات تو یہ ہے کہ ہومیو میں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈائریکٹ بہت کم پیشنٹ آتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر آرتھوپیڈک کا کیس آ رہا ہے، نیورو کا کیس آ رہا ہے، گائنی کا کیس آ رہا ہے، جوڑوں کے علاوہ یورک ایسڈ کا یا کولیسٹرول کا کیس آ رہا ہے، تو وہ آلریڈی ایلوپیتھک کی پروسیس سے مختلف ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے۔ ایون کہ میں تو ہنستا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف جگہوں سے اپنی پیروں اور دم درود کرا کر بھی آخر میں ان کو خیال آتا ہے کہ چلو ایک یہ پروسیس، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، ان سے بھی کچھ علاج کیا جائے۔ تو ہمارے پاس ایسا بہت کم ایسے لوگ ہیں، بڑے ایک محدود ایک سلسلہ ایسے لوگوں کا ہے جو پچھلے میرے ساتھ 15-20 سال سے ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے انہوں نے اپنے بچوں کو ہومیو پر لگایا، تو آج تک وہ ان کو کبھی کسی ایسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی جس سے ان کی باڈی میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو۔ تو اس وجہ سے ہمارے علاج میں یہی ایک خوبصورتی ہے اس علاج کی کہ اس کے استعمال سے لوگوں کو بغیر کسی نقصان کے ان کو شفا مل جاتی ہے، اور لوگ ہارٹ کی بیماریاں جن میں لوگوں کے والز کا مسئلہ ہوتا ہے، گال بلیڈر اسٹون ہے جس میں کہ ان کو یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی سرجری نہیں، جب آفٹر سرجری یا ایسے کیسز میں جو ہارٹ ہو یا چاہے لیور ہو چاہے کسی چیز کا بھی سرجری ہو جائے، اس کے بعد بڑی زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ گال بلیڈر پتے کی پتھری جو ہے وہ کاٹ دی جائے تو پتے کا ایک فنکشن ہے، وہ پتا بھی کاٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی کی جو ایب نارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ٹیمپریچر ہو رہا ہے، کیونکہ پتے کا ایک رول ہے باڈی میں، وہ لیور پہ سارا
پریشر بنتا ہے. ذہنی امراض ہیں جس میں ڈپریشن آ جاتا ہے, شیزوفرینیا آ جاتا ہے, الزائمر ڈیزیزز آ جاتی ہیں, اور دوسری ڈائمینشیاز آ جاتی ہیں, یعنی بھول جانے کی بیماریاں جو ہوتی ہیں. تو اس میں ہومیوپیتھک کے علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہ اس کامیابی ہے اس میں بھی کچھ ہے؟ جتنی بھی ذہنی امراض ہیں ان میں ہومیو کا کردار اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس میں کوئی ٹرینکولائزر نہیں دیا جاتا. اس میں سیڈیشن کے لیے یا نشے کی کوئی ادویات نہیں دی جاتی, دماغ کو سلایا نہیں جاتا. اس میں برین کی جو سیلف ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایسی میڈیسن دی جاتی ہے کہ ان کی میموری لاس ہو رہا ہو, ان کی انزائٹی ہو, ان کا ڈپریشن ہو, ان کی نروسنس ہو, ان پہ کسی قسم کے فٹس پڑتے ہوں. ایپیلیپسی, اب ایک ایپیلیپسی کی ایک دوائی ہے جو عام لوگوں میں ایلوپیتھک میں چلتی ہے, تو وہ ہر قسم کے فٹس میں کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح. وہ جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی جرکس ہوں, فٹس ہوں تو اس میں استعمال. لیکن ہومیو میں ہر بیماری کا علاج اس کی ڈیو ٹو سمٹمس وہ سلیکشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نروس سسٹم کے لیے اگر ٹرینکولائزر ایک طرح کی دی جا رہی ہے تو وہ سب کو ایک ہی طرح کی دی جائے گی. ہمارے پاس جو ہے ہر قسم کی بیماری کا, پیٹ میں درد ہے تو دوسرے طریقہ علاج میں ایک خاص نام سے ایک ہی دوائی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پیٹ کے درد کے لیے رائٹ میں کچھ اور سمٹم ہوگی, لیفٹ میں کچھ اور سمٹم ہوگی, میل ہوگا تو اس کی کچھ اور سمٹم ہوگی, فیمیل کی اور ہوگی. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ اگر وہ گرینڈ مال ایپیلیپسی ہو, پیریڈ مال ایپیلیپسی ہو یا جنرل ایپیلیپسی ہو, وہاں پہ تو ایک ہی طرح کی میڈیسن دی جاتی ہے. لیکن آپ کے یہاں تینوں اقسام کے لیے الگ الگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے. جی بالکل بالکل. اسی لیے میں دراصل وہی بات ہے کہ وہ عام الفاظ میں جو لوگ سننے والے ہیں ان کے لیے وہ میڈیکل ٹرمینالوجی یوز ہی نہیں کر رہا کہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے ہم سمپل الفاظ میں جو ہے کہ جو ایک عام آدمی کامن ایلوپیتھی میں ہر ایک ڈرگ کا ایک نون موڈ آف ایکشن ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ کہاں پہ جا کے کس طریقے سے کون سے ریسیپٹر پہ کام کرے گی. تو ایلوپیتھی میں بھی کچھ ایسا ہے, اس کا موڈ آف ایکشن نون ہوتا ہے یا ان نون ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ موڈ آف ایکشن جو ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے. بیسیکلی جو ہماری میڈیسن کا میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے وہ نروس پہ جا کے, نروس سسٹم کے اوپر جا کے اس کا اثر ہوتا ہے. آٹومیٹیکلی اس کے بعد اس کی اسٹمک ہو یا باڈی کے دوسرے آرگنس پہ جا کے وہ اس کے ریزلٹس اور ایفیکٹس پتہ چلتے ہیں. کچھ میڈیسن جو ہیں وہ آپ خود سے بناتے ہیں, پوٹنسیز اور مدر ٹنکچر کی مدد سے تیار کرتے ہیں, اور کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کمپنیاں بناتی ہیں ایلوپیتھی کی طرح. تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مدر ٹنکچرز جو ہیں وہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ ایک ایکسٹریکٹ ہے, ایک دوائی کا عرق ہے جس کو ہم مدر ٹنکچر کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو جو ہے مطلب ہے اس کے ساتھ ڈائلیوٹ کر کے کچھ پروسیس سے گزار کے اس کو 1x 2x 3x بنایا جاتا ہے, یا 30 پوٹینسی ہے یا 1 ml اس کی ہائی ڈوز وغیرہ دی جاتی ہے. اس میں کمپنیز کی طرف سے جو آتی ہیں ان کو ہم خود بھی پوٹنٹائز کر سکتے ہیں. کچھ ہربز ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے جرمن فارماکوپیا کے حساب سے جس نے اسٹڈی کی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہ کس پروسیس کے تحت کون سی روٹس کو یا کسی بھی چیز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں. تو وہ جیسے تمباکو ہے ہمارے ملک میں, ہمارے صوبہ سرحد میں KPK میں آسانی سے اویلیبل ہے, تو آپ تمباکو کے پروسیس کو مدر ٹنکچر کے پروسیس سے گزاریں گے تو اس کا ایک ایکسٹریکٹ نکلے گا. تو وہ ٹوبیکم ہماری اس کی دوائی ہے جو ہم سگریٹ پینے والوں کو دیتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ بجائے اس کے عادی ہونے کے ان سے آہستہ آہستہ اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے. اہم بات بتائی ہے کہ وہ جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے. اس کے بارے میں ہمیں ذرا کچھ بتائیے گا, کیونکہ یہ سگریٹ جو ہے تمام نشوں کی ماں ہے, اسی سے پھر ساری چیزیں جو ہیں بڑھتی ہیں. تو یہ تو ایک بڑی مفید چیز ہے, اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. چاہے سگریٹ کا نشہ ہو, چاہے افیون کا نشہ ہو, چاہے ہیروئن کا یا آئس کا نشہ ہو, ان سب میں جو سمٹمز ان پیشنٹس میں نظر آتی ہیں ہم بیسیکلی انہی ادویات کے اندر رہ کر ایسی ادویات کی سلیکشن کرتے ہیں ہومیو کی
کہ جن سے ان بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے. اسموکنگ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ینگ جنریشن سے شروع ہوتی ہے. اگر اور کوئی نشہ بھی کوئی نہیں کر رہا تو وہ صرف اسموکنگ کر رہا ہے تو وہی سب سے خطرناک بات ہے کہ اس سے اس کے سامنے بیٹھنے والے بھی افیکٹ ایلوپیتھی کی طرح ہومیو میں بھی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں اور جو نیشنل کمپنیز بھی ہیں, کچھ لوکلز بھی ہوں گی, تو ان کی ایفیکیسی میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں, وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ملٹی نیشنل کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, جو پاکستانی یا نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں پھر ان کی تھوڑی سی کم ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے جو اہم بات ہے, جو فارماکوپیا کے تحت جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں جتنی بھی باہر کی کمپنیز کام کر رہی ہیں, وہاں سے جو پروڈکشن کر رہی ہیں, چاہے جرمنی کی ہیں, فرانس کی ہیں, سوئٹزرلینڈ کی ہیں, ان کا طریقہ کار سب کا ایک ہی ہے. پاکستان میں بھی کوئی پروڈکشن جو کر رہا ہے تو ڈریب کے رولز کے مطابق جو ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت جو انہوں نے ایک پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق جب کام کرتے ہیں تو ایفیکیسی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف اور صرف پرائسز کا فرق یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں جن کی پلانٹیشن یہاں ہو رہی ہے اور ان سے جو دوائیاں بنتی ہیں وہ پاکستان میں تو سستی ہیں, لیکن جب وہ انڈیا اور پاکستان اور بر صغیر سے باہر کے ملکوں میں وہ جو ہربس جاتی ہیں اور پھر اس پرائس کے بعد جب ان کے اوپر وہ وہاں کی لیبر کے مطابق جب وہ پروڈکشن کرتے ہیں تو کاسٹ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے. ہومیو میں جو ہے وہ سرجری نہیں ہے. اگر کسی مریض کو ایک ڈاکٹر نے سرجری ایڈوائز کی ہو اور وہ اس سے بچنا چاہے آپریشن کی تکلیف سے, تو آپ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ کہ سرجری کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا جو طریقہ علاج ہے وہ ایلوپیتھک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اسی طرح ریسرچ بھی ہو رہی ہے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں, یہ جو وہ سب کو پتہ ہے. لیکن جہاں تک سرجری کا تعلق ہے تو جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ایلوپیتھک میں یوز ہو رہی ہے اس سے کوئی بھی ڈینائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم ان چیزوں کو اسی طرح لیتے ہیں, ہم اسی طرح ہی فیل کرتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جتنی بھی طریقہ علاج ہے یہ برادری ہے ایک ہی, صرف اور صرف وہ طریقہ علاج میں فرق ہے. خدمت سب اپنی اپنی جگہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. ہم نے نوٹ کی ہے, دیکھی ہے کہ پشاور میں خواتین جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے سوال کیا اور اس چیز کا بڑا مجھے بھی افسوس رہتا ہے کیونکہ میں پچھلے 25 سال سے اس سلسلے میں ہوں اور بہت ساری لڑکیاں بڑے شوق سے کالجز میں جاتی ہیں. پیرنٹس ان کی ہر طرح کی سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیلی بیس پہ سب سے زیادہ اپنی کلاسز میں سب سے زیادہ ریگولر کلاس اٹینڈ کرنے والی بچیاں جو ہیں وہ مختلف کالجز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بڑے اچھے مارکس لے رہی ہوتی ہیں. لیکن تھوڑی سی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہومیوپیتھی کو وہ فروغ اس لیے حاصل نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے اس پہ. گورنمنٹ کو جس طرح انڈیا میں ان لوگوں نے وہاں پہ باقاعدہ ہیلتھ منسٹری میں جو بجٹ ہے جیسے ایلوپیتھک کا رکھا جاتا ہے اسی طرح آیورویدک کا رکھا جاتا ہے, اسی طرح طب کا رکھا جاتا ہے اور ہومیو کا بھی ایک خاص حصہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے. صوبہ سرحد کا کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ لوگ بڑی مشکل سے عورتیں اور لڑکیوں کا اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کالج سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کے پاس فائنینشیل اتنی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طور پہ خود کلینکس کر سکیں. جیسے ٹراپیکل ڈیزیز ہیں جن میں ملیریا آ جاتا ہے, ٹائیفائڈ آ جاتا ہے, لشمینی آ جاتا ہے, ڈینگی آ جاتا ہے, تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے چونکہ سائن سمٹمز ان کے آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں, آپ سمٹمز کا سہارا لیتے ہیں یا لیبارٹری کی ضرورت پڑتی ہے؟ سمٹمز تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. ملیریا کی جو سمٹمز ہیں جس میں کپ کپی یا سویٹنگ ہونا, ٹائیفائڈ میں بھی اس طرح کی علامات ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لیبس کا استعمال کرتے ہیں. ہم بلڈ رپورٹس کے مطابق جن چیزوں کی ضرورت ہے, اب ایک آدمی کو یورک ایسڈ ہے لیکن گھٹنے سوجے ہوئے ہیں تو بظاہر نہیں پتہ چل رہا کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے یا اس میں کسی اور چیز کی ڈیفیشنسی ہے, کیلشیم کی کمی ہے یا اس کی کڈنی فنکشن نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ ڈائگنوزس کا جو پروسیس ہے آپ اپنی انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں.
اپنی یونیورسٹی کے طور پہ جو انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ علیحدہ ایک پروسیس ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہر اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے ٹیسٹ رپورٹس کے مطابق ٹریٹمنٹ کی جائے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا شوگر لیول کس سٹیج پہ تھا، آپ نے ٹریٹمنٹ کی وہ کس سٹیج پہ آیا، آپ نے تھائرائڈ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے T3 میں T4 میں، اس کے علاوہ جو بھی اس کی تھائرائڈ کی پرابلمز ہیں، یا اس کا یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، لیپڈ پروفائل ہے، ESR ہے، پہلے کی ٹریٹمنٹ کے اور 15 دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد اس میں کتنی کمی آئی ہے، یہ تو اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ان کے جو امراض ہیں جن زنانہ امراض میں بانجھ پن کہا جاتا ہے، بانجھ پن کہتے ہیں یا مردانہ بانجھ پن ہے، تو اس میں بھی جو ہے ہومیوپیتھک کو بڑا اچھا تصور کیا جاتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ہومیو میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جتنی جرمنی کی ادویات میں ریسرچ ہوئی ہے، اس میں انڈیا کا بھی کافی کنٹریبیوشن ہے۔ انڈیا کے جو وید ہیں انہوں نے اس پر کافی جڑی بوٹیاں دریافت کی ہیں، اور اس میں ان کے ناموں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ جو بانجھ پن کے لیے استعمال ہونے والی کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس میں اشواگندھا آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اشوکا آپ نے ایک نام سنا ہوگا، تو یہ ان کی ریسرچ ہیں، اور ان کے ناموں سے ہی ان کی جب آپ جا کے ریسرچ آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ چاہے زنانہ بانجھ پن ہو یا مردانہ بانجھ پن ہو، ان کی ٹریٹمنٹس میں بہت ساری ہومیو کی ایسی ادویات ہیں جن کے استعمال سے ہم اسی جو آپ کی بات تھی سیمن انالائسس کے مطابق ان کے ٹیسٹ رپورٹس لے کر یا ان کی ہارمونس کی ڈسٹربنس کو دیکھ کر جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ان کو کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ہمارے نیوٹراسیوٹیکل کے ایک ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لیور اگر اپنا کام صحیح کرے تو کارڈک ڈیزیز ہو ہی نہ ہو یا کوئی دوسری بیماری نہ ہو۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ صاحب نے بات کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب سے جو ضروری بات ہے کہ ہماری خوراک کا جو ٹائمنگ ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں اگر ہم اس کی ٹائمنگ میں اگر دوپہر کا کھانا ہمیں 1 بجے کھانا چاہیے تو ہم 3 بجے کھائیں گے، آٹومیٹیکلی ہمارا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم اپسیٹ ہوگا۔ پھر ہم جو رات کو جو آج کل جس طرح کی لوگوں کی روٹین چل رہی ہے، کورونا کے بعد یہ جتنا زیادہ اپسیٹ ہوا ہے سسٹم لوگوں کا کہ راتوں کو لوگ جاگ کر اور مڈ نائٹ ڈیلز کے تھرو کھانے منگوا کر اور آدھی رات کو کھانے کھاتے ہیں، لیور کا بھی ایک خاص ٹائم ہوتا ہے اس کے فنکشن کا، وہ بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ زیادہ جاگنے سے بھی معدے کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک معدے کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، لیور کا فنکشن ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی باڈی میں جو بھی انزائمز ہیں، جو بھی گیسٹرک جوسز ہیں، جو بھی باڈی کی سیکریشنز ہیں، ان کی اب نارملٹی پیدا ہوگی اور اس سے کافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام مریض ایلوپیتھک کو چھوڑ کر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس کیوں آئے؟ کبھی بھی ایسا کرونک کیس بڑی مشکل سے آتا ہے جب تک وہ اس سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹے سی بیماری کے لیے ایک ڈسپینسر کے پاس، ایک کویک کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے، جب وہاں سے ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ ایک MBBS کے پاس جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری یہ بیماری ہے تو وہ اس اسپیسیفک بیماری کے حساب سے اگر اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے تو وہ رینل اس کے لیے جائے گا، نیفرولوجسٹ کے پاس جائے گا۔ اس کے بعد جب آخر میں ہمارے پاس آئے گا، تو یہ ایک اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے وہ مختلف میڈیسنس کے طور پہ نہیں آتا بلکہ وہ سیکنڈ چوائس کے طور کے اوپر آتا ہے۔ ایسا کوئی پیغام جو آپ اپنے ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں، اور دوسرا یہ بھی ہمیں بتائیے کہ یہ رنگیلا اور ماجبین کے آپ کے ساتھ کچھ لنکس ہیں، تو اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں جو جس ٹاپک پہ ہم چل رہے تھے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ نے بات کی، تو یہ جس طرح میں آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہر مہینے کی ایک خاص تاریخ کو میں فری کیمپ لگا رہا ہوں، اور اس میں نے اپنے والد صاحب کے نام کو جمیل میموریل فری میڈیکل کیمپ کا نام دیا ہے۔ تو اس کی وجہ خاص طور پہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ بخشے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جہان اچھا کرے، وہ انہوں نے جو ہے
فلم انڈسٹری میں اور شاعری اور فنون کے ساتھ ان کی زندگی کا گزر بسر ہوا. تو یہ رنگیلا جو تھے جن کو ہم تو گھر میں شیر آغا یا شیرا کہتے تھے, شیرا انکل کہتے تھے, یہ بیسیکلی میری دادی نے پالا ان کو. اور فلم انڈسٹری میں تو بعد میں گئے. یہ بیسیکلی یتیم تھے اور پاڑا چنار کے ایریے صدر سے ان کا تعلق تھا, کورم ایجنسی سے, اور یہ ان کی سسٹر بھی تھی. تو بچپن سے میں دیکھتا ہوں, میری تو پیدائش سے بھی پہلے میرے والد صاحب کی بھی شادی سے پہلے کی بات ہے کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ لاہور میں, میرے والد صاحب سعادت حسن منٹو کے ساتھ ناول نگاری میں اور ادب کے جو استاد ہوتے ہیں ان میں سیف الدین سیف اور سعادت حسن منٹو جیسے نام رہے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو اس زمانے میں پنجابی اردو فلمیں بنتی تھیں. میرے والد صاحب نے اس پہ کام کیا, اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اردو اور پشتو کی واجبین قزلواج کا اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. ہمایوں قریشی ہیں, امان خان ہے, پی ٹی وی کے اللہ بخشے اللہ تعالیٰ ان کا وہ جان اچھا کرے, جہاں دیو سہیل صاحب تھے. یہ میرے والد صاحب کے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ کام کر چکے ہیں. ان کے ساتھ 40 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. کم از کم انہوں نے 35 سال پی ٹی وی میں گزارے, اور بنیاد ان کی لاہور سے رہی ہے. میری پیدائش بھی لاہور کی ہے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چھوٹا سا تھا, ہمیں اجازت نہیں تھی اسٹوڈیوز, باری اسٹوڈیو ایورنی اسٹوڈیو جانے کی, لیکن ہم پھر بھی تھوڑا بہت کبھی کبھی جو ایکٹرز ہوتے تھے وہ اصرار کرتے تھے کہ اپنے بیٹے سے ملاؤ, تو ہم کبھی کبھی جاتے تھے شوٹنگ کی اوپننگ میں, دیکھتے تھے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بات کی, اس پہ کبھی غلط ہے کہ ہم اپنے رکھا سے صبر کریں گے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ فنون لطیفہ کے بہت بڑے بڑے نام جن میں اداکار رنگیلا بھی شامل ہیں, انہوں نے ان کے گھر میں جو ہے وہ پرورش پائی اور اس سے نکل کے وہ فلم انڈسٹری میں آئے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت سے مریض آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات.